اس وقت جب نبوت بھی جو ہے وہ ابھی 13 سال گزرے تھے یا 14 سال گزرے تھے، تو اس میں جی ہاں یہ تھوڑا سا کیوں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک اور دو سوال ہے، یہ کانڈی یہ نوٹ کر لیجیے، سر مجھے آنسر چاہیے ہوگا. اور ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت کی جو بھی اس ریجن میں جو ادیان تھے، دین تھے، دین سے مراد زوروسٹرنزم تھا یا صابی مذہب تھا یا عیسائیت تھی، یہودیت تھی، یا وہ مکہ کے اندر جو بت پرستی، یا جس میں تو ہندوازم بولوں گا لیکن کامن لوگ کہتے ہیں یہاں مسلمان جو ہے وہ ابراہمک ریلیجن تھا، تو اس کے خد و خال کیا تھے، وہ جو تمام وہ لوگوں کی جو روائج اس وقت طریقہ کار تھے عبادت کے، وہ اسلام کے اندر ان کے اوپر چھاپ کیوں نظر آتی ہے؟ یہ دو سوال ہیں، ذرا ان کا کمپریہنسو سا جواب دے دیں تو بڑا مزہ آئے گا. جس طرح سے یعنی آپ کا جو پہلا والا سوال ہے اس کا میں یہ کہہ سکتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے جو کہا کہ تفسیروں میں جو باتیں آئی ہیں، اگر تفسیروں کا تعلق قرآن سے نہیں ہے. جی جا قرآن فرما میں لیں. قرآن کی جو آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اس میں مسجد اقصی کا بھی لفظ آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسری بعبدہ، یعنی مطلب پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. جی جی اچھا، اس پر جب ہم ان لفظوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو واقعی ہم بڑی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ بھئی مسجد اقصی جسے کہا گیا ہے، وہ اس وقت جب یہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق قرآن جب نازل ہوا یا قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت تو مسجد اقصی تھی ہی نہیں. جی جی. شاید کہیں پیچھے سے جو ہے کچھ آواز آ رہی ہے، کہاں سے؟ کوئی میوٹ کر دیں بھائی. آپ کے پاس سے آ رہی کھوجی جی؟ شاید کھوجی جی آپ کے پاس سے کچھ بیک گراؤنڈ کوئی آواز آ رہی ہے. نہیں، بس میں ایکچولی ڈرائیونگ بھی کر رہا ہوں ساتھ نا، تو میں نہیں فون جو ہے نا وہ کانوں کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو اس طریقے سے اس سے نہیں، آپ جو ہے گاڑی کے میوٹ پاس. کر دیں. جی ہاں، میوٹ کر دیجیے، آپ میوٹ کر جی میں دیجیے. میوٹ کر دوں. ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ آیت خود کہہ رہی ہے کہ یہ بہت بعد میں لکھی گئی، یہ بہت بعد میں شامل کی گئی ہے. یہ آیت کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ یہ آیت یا پھر یہ الفاظ بعد میں شامل کیے گئے. اور پھر دوسری بات آپ نے کہا کہ جب معراج جسے کہا گیا ہے، پہلی بات تو معراج کا کوئی تعلق قرآن کی جو ہے قرآن کی متن سے نہیں ہے. معراج کا کوئی تعلق قرآن کے متن سے نہیں ہے. یہ سب جو ہے بعد میں قصے کہانیاں یا حدیث کی جو ہے یہ اوٹ پٹانگ باتوں سے جو ہے جوڑ توڑ کر جو ہے یہ سارا قصہ جو ہے جو گھڑا گیا ہے. معراج کا کوئی تعلق قرآن کی جو ہے قرآن کے متن سے نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو ہے معراج کے موقع پر نماز نامی تحفہ دیا گیا مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو، تو یہ خود ان کی اپنی لکھی گئی تاریخ کے مطابق لگ بھگ جو ہے نبوت کے 12 سال کے بعد جو ہے یہ معراج نامی یہ قصہ اس میں جو ہے بتایا جاتا ہے. تو خود یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہے نماز اس معراج نامی جو ہے اس سے پہلے قصے سے پہلے موجود ہی نہیں تھی. یہ ان کی اپنی کہانی خود بتا رہی ہے کہ معراج سے پہلے نماز جسے کہا گیا 5 نمازیں، اس کا تو کہیں وجود ہی نہیں تھا نا. بھی 5 نمازیں تو معراج کے بعد جو ہے مطلب اس کا سلسلہ شروع ہوا. تو اب یہ اس سے پہلے 12 سال نبوت کو ہوئے 12 سال ہو گیا، تو اس سے پہلے خود ان کے منہ بولے نبی اور ان کے صحابی کیا کرتے تھے؟ نماز تو تھی ہی نہیں. نماز تو ملی ان کے اپنی جو ہے ان کے کہنے کے مطابق جو ہے یہ معراج کے بعد. تو یہ سوال یعنی آپ نے جو سوال اٹھایا اسی کے اندر اس کا جواب ہے کہ یہ خود یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ سارا جو ہے معاملہ جھوٹ پر جو ہے سارا معاملہ جھوٹ ہے. نہ تو معراج نام کی کوئی چیز جو ہے کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے، اور نہ جو ہے یہ مسجد اقصی جسے کہا گیا ہے یہ بھی بہت بعد میں جا کر جو ہے یہ آیت قرآن میں شامل کی گئی. یہ اصل قرآن کا حصہ نہیں ہے. پولیس اور کرمنل دو بالکل الگ لوگ الگ الگ راستے سے اب کھل کر آمنے سامنے آ گئے تھے. ٹھیک ہے. اب رہی بات آپ کا دوسرا سوال، وہ اس پر آپ نے یہ کہا کہ جو ہے جو آس پاس کے جتنے ادیان تھے ان کے ریچولز کا جو ہے کی چھاپ، ان کے جو عبادات ہیں، ان کے جو طقوس ہیں، ان کی چھاپ یہ اسلامی جو ہے عبادات پر آخر کیسے پڑی، کیوں پڑی؟
تو میرے خیال سے اس پر جو ہے ذرا تفصیلی جواب اور مستحکم جواب ہمارے اسلام پائلٹ جی زیادہ بہتر طریقے سے دے سکیں گے. اسلام پائلٹ جی. جی جی ہاں، کس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے؟ سوری لاسٹ میں ابھی کیا کہا آپ نے؟ ہاں ابھی میں ہمارے بھائی صاحب کا سوال یہ تھا کہ اسلام جہاں جس جگہ مطلب اس کی شروعات ہوئی اس کے آس پاس میں جتنے ادیان تھے، ادیان و مذاہب، جیسا جو ہے جسے زردشتیت کہا جاتا ہے یا مجوسیت یا پھر جو ہے یہودیت یا عیسائیت، تو ان کی چھاپ جو ہے یہ اسلامی طقوس اور عبادات پر آخر کیسے پڑی؟ نہیں کیا تو یہ سچ بات والا جی وہ ہماری اسٹریم سنتے رہتے ہیں کافی، اس میں سے ابھی ایک تو نہیں ہے، کئی سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اسلام گریجولی بنا ہے نا. اس کے اندر پرافٹ محمد نے آہستہ آہستہ چیزیں ڈالی، کوئی ایک دم تو تھوڑی ڈال دی ہیں. اور بعد والے لوگوں نے اس کو قرآن کو جس طریقے سے جب ان کو ایکسیس ہوئی دوسرے ریلیجن کے جو تھیولوجی تھی ان کی، اور جب ان کو ایکسیس ہوئی تو اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے قرآن کو انٹرپریٹ کیا. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں علم نشرح لک صدرک وغیرہ، اس طرح کی آیات جو ہیں کہ او جی یہ فرشتوں نے ان کا سینہ چیرا اور یہ اور وہ، یہ موسٹلی ہوا یہ ہے کہ قرآن کی تفاسیر لکھنے سے پہلے قرآن کی جو واقعات تھے اس کو انٹرپریٹ کر رہے تھے ذاکر لوگ، یعنی وہ لوگ جن کو قرآن کی آیات تک ایکسیس تھی، وہ لوگ جا کے مسجدوں میں اور مختلف شہروں میں جا کے وہ ان کی ذاکروں کی طرح، جس طرح ذاکر شیعہ کے ذاکر ہوتے ہیں اور وہ بڑھا چڑھا کے اور بیوٹیفائی کر کے اور جو باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو، یعنی لوگوں کو مسحور کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو حیران کرنے کے لیے، تو جتنا وہ اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے اتنی ان کی ذاکروں کی بڑی تعریف ہوتی اور ان کو انعامات اور دوسری چیزیں ان کو ملتی. تو یہ جو اسلام کی جو پہلی پروپوگیشن ہوئی ہے، اور یوں سمجھ لی کہ قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے یہ ان لوگوں سے ہوئی ہے، اور ان لوگوں کی کہی ہوئی باتیں، مبالغہ آمیز باتیں، ایگزیجریٹڈ باتیں، ان لوگوں کو ان واقعات کو لے کے، مثال کے طور پہ معراج ہوگی یا پرافٹ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا یا فیل کا ہوا واقعہ یا فلاں واقعہ ہوا، تو ان لوگوں نے کہانی گیری کی ہے، اور کہانی گیری میں وہ بہت لوگ ماہر تھے. یہ تو ان کا مین مطلب ان کا ایک ذوق اور شوق بھی تھا، اور اس میں وہ بہت ایکسپرٹ تھے کہانی گیری میں. تو ان لوگوں نے جو کہانیاں ڈالی ہیں اس کے اندر، بعد میں آنے والوں لوگوں نے اس کو کیا کیا ہے، اس کو بعد میں انہوں نے اسی طریقے سے ان کے لیے وہ حدیثیں بن گئی کہ فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا، اور ان کو لے کر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. اور یہ ڈرامہ سارا جو کرتے ہیں کہ حدیث فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے، یہ سارا ابھی اتنا ہو صحیح بخاری کی ہو، سندیں ٹھیک ہو، فلاں، اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ اتنی مزاح خیز اور عجیب و غریب حدیث پائی جاتی ہے. اچھا اس میں گزارش کرنا چاہوں گا سچ والا جی، اور بھائی کا نام مجھے نہیں پتا اسٹون جو پائلٹ بھی مخاطب. جی سر، پائلٹ کہہ لیں آپ. چلیں جی پائلٹ جی، سچ والا جی اور پائلٹ جی، یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ زoroastrianism مذہب جسے مجوسیت بولتے ہیں، یا اس وقت ہندوستان میں پارسی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے نزدیک بھی معراج کا واقعہ ہے. اور اسی طرح ہی جو بے شمار ایسے الفاظ واقعات جو ہیں وہ توریت اور زبور اور انجیل میں ملتے ہیں. جو ہاروت ماروت کا واقعہ، جالوت کا، ہاں جی، طالوت کا، یوسف کا، پر سٹوری ہے. سورہ بقرہ سب سے بڑی جو ہے بک ہے، وہ سورہ ہے جس میں سٹوری ہے یہ موسیٰ اور پلس بقرہ گائے کے متعلق جتنے واقعات ہیں، یہ تو اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی درج تھے. تو پھر اللہ کو کیوں محسوس ہوا کہ یہ واقعات دوبارہ اس امت کو دیے جائیں جس امت نے پوری دنیا کے اوپر جو ہے اس اپنی سپریمیسی رب کی جو قائم کرنی ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ ہمیں تفسیروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، علماء اکرام کا اس کی سہارا لینا نہیں، پڑتا ہے. اس کی وجہ آپ دوسرے طریقے سے رہے. اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں واقعہ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ پرافٹ محمد کو ضرورت تھی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سنیں، آپ غور سے اس بات کو سنیں. جی میں اب ایگری اس کرتا کی ریزن یہ ہے کہ وہ سلیمان، پرافٹ محمد جو ہے سلیمان کی سٹوری کیوں بتا رہے ہیں؟ ہوں. وہ
प्रॉफिट मोहम्मद जो है मूसा का किस्सा बार बार क्यों बता रहे हैं? द रीजन ये है उसके पीछे कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है अपनी अथॉरिटी कायम करना चाहते हैं कि मैं भी, मेरा भी जो निस्बत है, जो मेरा सिलसिला है, ये रिलीजन वही है जो मुझसे पहले आ चुके हैं, ठीक है, और मैं भी एक नबी हूँ, मुझे नबी मानो, मैं भी एक नबी हूँ। अब लोग नबी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप माइक को अच्छा, म्यूट इसमें कर एक दो। और बड़ी माइक एक मिनट तहकीक हुई क्लियर है। कर दूं आपको, एक अच्छा मिनट पायलट जी, इसके ऊपर एक और बड़ी तहकीक इसके अरे ऊपर भाई एक बात और तो बड़ी पूरी तहकीक सुन हुई है बात तो सुन ले कि पूरी। जी जी हेलो, जी प्लीज, जी प्लीज। आप म्यूट करें, आपकी आवाज डिस्टर्बेंस हो रही। Lakam and I are both chefs, and in fact, when we met at the culinary मसला ये है कि आप थोड़ी देर को इसको समझें। प्रॉफिट मोहम्मद बार बार पुरानी किताबों का, पुराने अध्ययन का रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? बार बार वो क्यों कह रहे हैं कि ये देखो, ये पहले वाला वही मजहब है, ये वही किताब है? कि वो इसलिए होता था कि पुराने जमाने में भी, और आज भी कुछ हद तक ये होता है कि पुराने जमाने में एक खास चीज ये होती थी कि वो ये समझते थे कि जो जो चीजें पुरानी हो चुकी होती हैं वो एक तरह का उनका एक्सपीरियंसेस का निचोड़ होता है, और वो चीजें सच्ची होती हैं, वो मजबूत होती हैं। और जितना रिलीजन पुराना होता है, इसका मतलब है वो सच्चा रिलीजन है। ओके, ये पुराने जमाने में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पाया जाता था। आज भी अगर किसी ने क्लेम करना हो तो वो कहता है कि हम 1000 साल से यहाँ पे हैं, दूसरा कहता है हम 2000 साल से। वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि हम इसमें यानी यानी हमारी अथॉरिटी बनती है, इसमें सच्चाई है। और पुराने जमाने में भी ये होता था कि आप जब उनके रिलीजन को देखते हैं तो वो ये करते हैं कि वो अपनी निस्बत पुराने जमाने के साथ करना चाहते हैं कि हम बहुत अरसा से ही हैं। मिसाल के तौर पे इब्राहिम का जो वाक्य है वो इतना ज्यादा पुराना वाक्य नहीं है, जी लेकिन सही कह, क्योंकि ओरल चल रहा था तो जब उन लोगों ने ये कहा कि सुने, वो ये कहते हैं कि हमारा इब्राहिम भी जो है वो बाबल से आया था। अब क्योंकि बाबल जमाने का ये लोग ज्यादा एडवांस लोग थे और इन यहूदियों से, तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो इब्राहिम है वहां से आया था और वो फला जमाने में आया था, उसको और पीछे ले जाते हैं। जिस तरह इस्लाम मुसलमान कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि ये काबा जो है इब्राहिम ने बनाया था। अब वो जो सेशन ये डालना चाहता था क्योंकि ये बहुत पुराना है, ये इब्राहिम के जमाने का है, तो इससे मुझे अथॉरिटी मिलेगी। तो इसीलिए जब प्रॉफिट मोहम्मद जब रिलीजन की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये रिलीजन नहीं लेकर आया, ये वही रिलीजन है, इसलिए कि मेरी जी ठीक, एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए, इसलिए उसको पुराना करके वो शो करते हैं। अब समझिए बात। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक और पहलू है। पहलू ये एक सच वाला जी सवाल है कि कुरान पाक में मक्का की जगह बक्का का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, का मक्का भी इस्तेमाल हुआ है। दूसरा एक रिसर्च हुई है अभी इस वक्त, डेविड गिब्सन है, वर्ब हिस्ट्री के ऊपर बड़ा उसका है, अबूर है। और डेविड गिब्सन ने 7वीं सदी हिजरी की जो, या 7वीं सदी ईस्वी की जो उस वक्त की आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, मसाजिद की साइट्स हैं, उसमें उसने किबला जो है ना, वो इस वक्त जॉर्डन का जो इलाका है, पेट्रा ना बत्रा, ये पेट्रा उर्दू अरबिक में बत्रा बोलते हैं उसको, उसकी तरफ उसकी जो मुख्तलिफ कंट्रीज में उसकी जो सिमतें हैं, उस दौर की मसाजिद की जो उसकी किबला का जो रुख था वो उन्होंने बत्रा की तरफ किया, ये पेट्रा की तरफ। तो वो जी उसकी हाँ, कहने के मुताबिक ये है कि जो बत्रा जो है वो पेट्रा है इस वक्त। और उसकी जो इस्लामिक हिस्ट्री में, क्योंकि हम तो सीरत इब्न शाम से जितनी भी हिस्ट्री मिलती है सीरत इब्न शाम से मिलती है, उसके अंदर जितने भी वाकयात दर्ज हैं हिस्ट्री के, जितने भी इस्लामिक, वहीं से हम जितने भी उलमाए कराम हैं वो हिस्ट्री अगर लिखते हैं सीरत नबी के ऊपर, तो उसकी वहीं से सोर्स, मेन सोर्स जो है वो सीरत इब्न शाम ही होता है। जी हाँ, जी हाँ, अब जी। जी जी, सीरत इब्न शाम के वो लिखी गई है 7वीं 8वीं सदी ईस्वी में जाके। उस वक्त तो जी, उनके सहाबा किराम और तबा ताबीन और ताबीन और जो भी है वो वफात पा चुके थे। अब उसको नैरेटिव है सारी, वो रिटन फॉर्म में तो थी नहीं उससे पहले, क्योंकि उससे पहले जो हिस्ट्री लिखी गई थी उसका रिटन फॉर्म था ही नहीं। अब जो किबला की डायरेक्शन उसने बड़े साइंटिफिक और गूगल और मैप्स और सारी उसने सर्वे करके, फिर जो हिस्ट्री में उसके वाकयात मिलते हैं कि शहर ऐसा था उसके। जी हाँ, आपका पॉइंट आ गया। जी, जी आपका पॉइंट आ गया, समझ गया मैं। और जी जी लोग भी समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं इसका शॉर्ट में जवाब यही दे दूंगा कि 7वीं सदी ईस्वी जिसे कहा जाता है, जिस जी जमाने को 7वीं सदी ईस्वी कहा जाता है, उस वक्त, उस जमाने में इस इलाके में जिसे आज हम मक्का कहते हैं, मक्का नामी कोई शहर नहीं था।
اور قرآن نامی کتاب نہیں تھی، اور محمد نامی نبی نہیں تھا، اور جو ہے اسلام نامی دین نہیں تھا. کیونکہ 7ویں صدی عیسوی کا ہمیں کچھ بھی دستیاب نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں. یہ ٹوٹل ڈارک میں ہے. 7th سینچری نہیں سر ٹوٹل اس ڈارک میں میں. نہیں سر معذرت یہاں پہ میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. اس میں جو سنا مینوسکرپٹ ہے نا جو یمن کے شہر سنا سے اسی صدی میں جو دریافت ہوا ہے اس کے جی وہ سنا مینوسکرپٹ کھولتے ہیں قرآن کو، اس کی وہ جی کچھ کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے، اس کی وہ شو ہوا ہے کہ جی جا ہاں کے جی ہاں 7ویں جانتا ہوں عیسوی میں کا جو یہ. ہے. جی ہاں جرمن جو ہے اسکالرس نے کی ہے وہ. جی جی اس میں اگر سنا مینوسکرپٹ کی جو ہے کوئی اگر سامنے لایا جائے تو بات اتنی زیادہ بگڑ جائے گی کہ اسلام کی نیو ہل جائے گی. کیونکہ اس میں سنا کو اس میں مینوسکرپٹ اگر جو ہے اگر عوام کے سامنے پیش کیا جائے اور اس سے جڑی ہوئی جتنی حقیقتیں ہیں ان کو سامنے لایا جائے تو پھر اسلامیوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ جو ہے اس کو اس کی تحقیقات کو روک کر سب کچھ اس پر پردے ڈال دیے گئے. بات اس سے جو نکلی تھی جتنی اس سے بہت معمولی سی تحقیق ہوئی، اور اس سے جو نتائج جو رزلٹ سامنے آئے وہ یہ تھے کہ یہ اصل میں اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو جو ہے اس کے نیچے کچھ اور لکھت تھی. پہلے کچھ اور لکھا ہوا تھا، اس کو جو ہے پیلمسس کہتے ہیں. وہ اوراق جس پر جو ہے قرآن کی کتابت کی گئی تھی وہ ان کو جب کاربن ڈیٹنگ سے جو ہے گزارا گیا اس کی شعاؤں سے تو اس کے نیچے جو ہے جو کچھ میٹ دیا گیا تھا وہ بھی جو ہے نظر آنے لگا. ان کو جب دیکھا گیا تو وہ پہلے کی لکھت اور اوپر والی لکھت میں بہت فرق ہے. کئی لفظوں کا فرق ہے، آیات کی ترتیب کا فرق ہے، سورتوں کی ترتیب کا فرق ہے. جب یہ باتیں ان ماہرین نے، ان محققین نے ان لوگوں کو بتائی جو کہ اس کے جو ذمہ داران تھے وہ الجامع الکبیر صنعاء کے، تو جیسے ہی ان کی نالج میں یہ بات آئی انہوں نے فوری جو ہے یہ ساری جو ہے انویسٹیگیشن کو بند کر دیا. کہنے لگا یار اس کو کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو. پھر وہ سارا کا سارا جو ہے وہ جو چیزیں لے کے گئے اور وہیں پر ڈال دیا اور دروازہ بند کر دیا. اب اس کی کوئی تحقیق نہیں کرنا. ارے بھائی جب تحقیق ہو رہی تھی تو اس کو کرنے دیا جائے نا. بند کیوں کر دیا تم نے؟ اس کا مطلب چور ہے، دل میں چور ہے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیکن سائیکالوجی نیچے نیچے کچھ اور لکھا ہوا تھا، اوپر کچھ اور لکھا ہوا تھا. ہاں ہاں تو اسی لیے انہوں نے خاموشی کا انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس پہ خاموشی اختیار کی جائے. ہاں اگر وہ چیزیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سامنے آ جائیں، کیا کیا بھانڈے پھوٹ جائیں، کیسے کیسے پول کھل جائیں، بھائی سب کچھ جو ہے معاملہ بکھر کے رہ جائے گا. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. وہ تاریخی طور پر جو یہ تو ثابت ہے کہ جو ہے یہ کس زمانے کا ہے، لیکن اس نہیں میں جو سچ کچھ والا جی سامنے آ رہا ہے وہ تو آبویس ہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، کھلواڑ تو کرتے رہے نا. ہاں کھلواڑ اس تو کا ہوا ہے. جی ہاں رسم بھی چینج ہوا، عراب بھی ہوئے، یہ ہوا، کوفی ہوا، فلانا ہوا، فلانا ہوا. جی اب جیسے بھائی صاحب نے یہ پہلے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ آیت جو ہے، اور وہ بات لگتا ہے کہ کسی نے حاشیہ لگایا ہوگا اوپر ٹاپ کے اوپر، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. کیونکہ اس وقت نہ تو مسجد الحرام کو، کعبہ کو مسجد الحرام تو کہتے ہی نہیں تھے مشرق جی لوگ یا کوئی اور بھی، نہ مسجد اقصیٰ کا کوئی وجود تھا. اور نہ ہی جی ہاں مسجد مسجد اقصیٰ تو اقصیٰ عبد بنی تھی، الملک اور بن نہ مروان مسجد. یعنی کہ بنو امیہ کے جی دور میں یہ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. جی ہاں اور اس جی کا ہاں جو جی ابھی سٹون جو ہے اس کے اوپر بھی اس کی ڈیٹ وغیرہ لکھی ہوئی ہے. وہ عبد جی ہاں جی. الملک بن مروان نہیں، عبد المالک بن مروان ہے، اس نے بنائی تھی یہ مسجد. نہیں تو اور اس کا آپ دیکھیے کو سنگ یہ اس نظر بنیاد نہیں آیت آ رہا پر کہ ہم انہوں نے جو کبھی ہے غور کیا ہے کہ کعبہ کو جب وہ مسجد الحرام کہتے ہی نہیں تھے، کعبہ کو مسجد الحرام کہتے ہی نہیں تھے جب یہ جی ہاں سپوزلی آیت اتری ہے، تو وہ تو نہیں کہتے تھے اس وقت. کیونکہ اب آپ اچھا دیکھیے اور یہ ایک بات بھی جو دیکھیے اچھا قرآن میں جو آیا ہوا. دوسرا سچ والا صاحب جی کہ قرآن پاک جو اس وقت جو دیکھیں ہمیں نزول آرڈر جو ہے اس کے اوپر اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت جو ہے نا وہ ہے. اب نزول آرڈر کے مطابق اس کو اس ترتیب کیوں نہیں دی گئی اس کی؟ ارے بھائی سارا معاملہ جھول ہی تو ہے نا. دیکھیں یہ سارے کام کیوں کیے گئے؟ اصل میں ان کو بڑے بڑے جھوٹ پہ پردے ڈالنے تھے، ہر چیز پر پردے ڈالنے تھے. جب جو ہے بڑے بڑے جھوٹ پر پردے ڈالنا ہوتا ہے تو اسی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. قرآن کا معاملہ جو کھچڑی کر دیا گیا اس کے پیچھے یہی وجہ تھی. اس کی ساری ترتیب، صورتوں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب کو سب کچھ گڈمٹ کر دیا گیا. یہ کیوں کیا گیا؟ اسی وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر اس کو جو ہے وہ نزولی ترتیب جیسے یہ کہتے ہیں اگر اس ترتیب میں لا لیا جائے تو ان کے بھانڈے پھوٹ جائیں گے.
اچھا ہسٹری میں یہ پڑھتے ہیں جب فتح مکہ ہوا دوبارہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غیر مسلموں کو معافی کا اعلان کر دیا گیا اور ابو سفیان کے گھر کو جو ہے وہ مقام امن کہ وہاں پہ جو پناہ لے گا وہ محفوظ ہو جائے گا. معافی کا اعلان نہیں کیا, معافی کا میں اعلان نہیں یہ کیا. اسی کی بات کر رہا ہوں کہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے, ہم اسے جان نہیں چھڑا سکتے. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں معافی کا اعلان کیا درخواست کر دیا. انہوں نے بولا یا تو مسلمان ہو جاؤ, انہوں نے کہا مسلمان ہو جاؤ یا اس کو چھوڑ دو, یہاں سے نکل جاؤ. اب انہوں نے کہا جی کہ اب ان کے لیے معافی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے یا مسلمان ہو کے جو بھی ہے کہ ہمارے ماننے والوں کو مسلمانوں کو وہ علم کی روشنی سے جنت سے آؤ. اب مولم جو ہو گئے جس کو ہم نے دنیا کے اوپر رول کرنا تھا اس کی مولم تو غیر مسلم ہو گئے اگر اسی کو فیکٹ کو مان لیا جائے. ٹیچرز دیکھیں سر, کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو علوم حاصل کر رہا ہو اس کے اوپر استاد کی نظریات کی چھاپ نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے میری سمجھ کے مطابق. اس کو اسکول آف تھاٹ یا ٹیچر اس سے ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ متاثر ہوتا ہے. کیا ہمارے جو معلم ہیں اگر اس سبجیکٹ کو لیا جائے تو کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو اولین اساتذہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم تھے؟ ایک کنٹرڈکشن نہیں آ جائے گی بہت بڑی. اور دوسرا میں ایک مثال دیتا ہوں نا کہ ہماری حدیث کی کتابوں کے جتنے بھی رائٹرز ہیں وہ عرب نہیں ہے. عرب لینگویج کو سمجھنے میں اس کی گرامر اور اس کی پوری لینگویج کی اپنا ایک اسلوب ہوتے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے بندے کو ایک بہت بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی یہ غیر عرب تھے رائٹر جتنے بھی ہیں ستا کے جتنے بھی رائٹر ہیں دوبارہ کہاں پہ سینٹرل ایشیا میں. ہیلو, جی آپ کو یہ غلط فہمی ہے. وہ جتنے رائٹر آپ بتا رہے ہیں اگرچہ وہ اس علاقے سے آئے تھے ان میں سے موسٹلی عرب تھے اور عربی جاننے والے تھے. یہ مائگریٹ کر گئے تھے ان کے جو فور فادر جو ہے جب انہوں نے قبضہ کیا دوسرے علاقوں پہ تو یہ بھاگ پڑے تھے سارے کے سارے کیونکہ وہاں پہ ان کو آسائش زیادہ تھی. لیکن یہ موسٹلی ان میں عرب اوریجن کے تھے. نہیں سر میں گزارش کروں دیکھیں سب سے بڑا مستند جو روایتیں ملتی ہیں نا وہ بخاری کی ہیں. اب بخاری پیدا ہوئے بخارا میں, تعلیم و تربیت بخارا میں پیدا ہوئے لیکن عرب اوریجن کے تھے وہ. نہیں سر عرب اوریجن کے نہیں تھے سر, وہ پرشین تھے سر. نہیں بخارا میں پیدا ہوئے. اچھا آپ ہارون رشید کہاں پیدا ہوئے؟ میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ آپ پرشین کہہ رہے ہیں. ہارون رشید تو چلو عرب ہے نا, وہ تو بغداد اور ٹھہرے آپ بات سنیں. ہارون رشید مامون رشید یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہارون رشید کہاں پیدا ہوئے تھے بتائے ذرا. میری جو ہو سکتا ہے غلط انفارمیشن ہو لیکن بغداد ہی ہے میرے ذہن کے مطابق. وہ ایران میں پیدا ہوئے تھے. اچھا مامون رشید بغداد میں پیدا ہوئے. فارس ہی کہلاتا تھا میرے بھائی. ہاں تو وہ فارس میں پیدا ہوئے. فارس جو نا خراسان کہہ رہے ہیں ابن مریم. خراسان کہہ رہے ہیں ابن مریم. پائلٹ صاحب کی گزارش سنوں, میں ایک تھوڑی سی کمپریہنسو ڈائلاگ کی طرف جاتا ہوں کہ دیکھیے سر ہر سوسائٹی کی اس کے اسلوب, اس کے رہن سہن اور اس کے کلچر سے ہم اس کے بارے میں ایک اوپینین قائم کرتے ہیں. عربوں کے کلچر میں اور فارس کے کلچر میں جو ایران کا کلچر ہے اس میں میں دیکھتا ہوں کہ بڑے تہذیب و تمدن اور اس کی آرکیولوجیکل سائٹ یا ہسٹوریکل سائٹ جو ہے وہ فن تعمیر, فن لطیفہ اور رائٹرز اور وہاں پہ لٹریچر آپ کو ملے گا. مجھے عرب کے جو آج سے 500 سال یا 1000 سال یا 600 سال پہلے وہاں کا لٹریچر ناپید ہے. وہاں پہ رائٹر اس کی سوسائٹی کو اگر میں اسٹڈی کرتا ہوں تو وہاں پہ مجھے سوسائٹی کو اسٹڈی کرنے کے لیے کچھ دستیاب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو لکھا لکھا ہے مل جائے. لیکن کھوجی بھائی آپ کو ہسٹری پتہ ہے پری اسلام میں کیا تھا؟ جو ہسٹری یہ تھی کہ 5th سینچری میں پلیگ آیا تھا بہت بڑا, یہ بڑے لوگ مر گئے تھے. یہ خورا یہ پرشین امپائر کے اور رومن امپائر کے, اور جو جہاں پہ عرب علاقہ کہتے وہ سارے مرسنری آرمیز تھی, ان کو پیسے ملتے تھے. تو جب وہ اٹ واز اے ویری بگ فلیگ, وہ تھا بہت لوگ مرے تھے لاکھوں, تو اس سے وہ ان کے ریسورسز کم تو انہوں نے ان کو پیسے دینا چھوڑ دیے. یہ ہسٹوریکل آرکیولوجیکل فیکٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ 5th سینچری کے اندر پلیگ ہے. نہیں وہ بجا فرما رہے ہیں جب علاقہ خان کا دور تو بہت بعد کا دور ہے. نہیں یہ اسی بات ہی میں کہہ رہا ہوں, میں 5th سینچری اے ڈی کی بات کر رہا ہوں. یہ 5 جو پلیگ آیا تھا وہ جس زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں پلیگ کئی سال. اچھا دیکھیں نا سر عرب علاقہ ہے وہ سارے مرسنری آرمیز تھی, پیسے لیتے تھے. کوئی لیتا تھا بائزنٹائن سے,
تو کوئی لیتا تھا पर्शियन से. जब अच्छा, उनके इस बारे में जो है हम अपनी बात को समेटते हुए मैं 2-3 बातें आप हजरात की जो है गोश गुजार करना चाहता हूँ. वो ये कि जिसे इस्लाम कहा जा रहा है वो क्या वाकई उस शहर में जाहिर हुआ या फिर जो है वहाँ शुरुआत हुई जिसे आज हम मक्का कहते हैं? इसका जवाब है नहीं. मैं ये कहूँगा कि जिस शख्स को मुसलमान अपना नबी कहते हैं और उसका नाम मोहम्मद बताते हैं, इनका जन्म मक्का में नहीं हुआ, और जिसे इस्लाम कहा जाता है उसका 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 आगाज मक्का में नहीं हुआ. सच वाले जी आप मुझे बताएं, सच वाले जी आप ऐसा क्यों कहते हैं? सच वाले जी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि उनका मक्का में जन्म नहीं हुआ? आप बताइए जरा. नहीं, इसलिए कि कोई सबूत नहीं है ना मेरे पास. अगर किसी के पास है तो दे दो, मैं आप उसकी बात कबूल कर लूंगा. कुरान क्या मक्का में जाहिर हुआ, इसका कोई सबूत दे दे मुझे. जिसे आज लोग मक्का समझ रहे हैं, कुरान वहां जाहिर हुआ, इसका लेकिन कोई सच वाले जी उनका लोग मानते हैं. मैं मानने की बात की अहमियत नहीं देता. उनका सबूत स्टॉर्म पायलट एक सबूत एक है. एक सेकंड. स्टॉर्म पायलट अभी इतनी कंस्ट्रक्शन हुई मक्का में और उन्होंने डिग इतना किया, कोई हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अ सिटी नहीं मिला. अगर इतना जिस तरह का शहर बताते हैं. अरे एक मिनट ठहर तो जाए, सुन ले मिक्स अप कर रहे हैं सारा. आर्कियोलॉजी अगर आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं ये कुछ ऐसे को वहां से प्रॉफेट मोहम्मद के जन्म का कैसे पता चलेगा? जन्म का नहीं पता चलेगा, हमें ये पता चल सकता है कि शहर था कि नहीं था. नहीं उस तरफ आते हैं ना, शायद उस तरफ आते हैं. सच वाले जी वो तो यही कहेंगे ना कि उनको तो टेस्टिमनी जो है, हिस्टोरिकल जो नरेशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि उसके अंदर कंटिन्यूटी है. वो कहेंगे कि जो मक्का के अलावा सुनिए मक्का के अलावा अगर वो कहते हैं कि मक्का में हुए थे. अब वो जब कह रहे हैं वो लोग, तो वो ऐसा क्यों कहेंगे? सवाल तो ये पैदा होता है कि वो मक्का के साथ मनसूब क्यों कर रहे हैं. आप जब कह रहे हैं कि वहां पैदा नहीं हुए तो फिर आप बताना पड़ेगा कि कहाँ पैदा हुए. देखिए मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि मक्का में पैदा हुए हैं, या अगर इनके पास ये दावा है तो इनके पास इनका अपना सबूत क्या है? इनके पास सिर्फ और सिर्फ ये सीरत इब्न हिशाम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. जितने लोगों ने इस्लाम की तायीद में जो है बात की, उनके लिए सोर्स भी सीरत इब्न हिशाम है, और जितने लोगों ने इस्लाम की मुखालिफत में बात की उनके लिए भी जो है मेन सोर्स सीरत इब्न हिशाम ही है. जी सचवाला जी एक और बात है, जो दावा करता है सबूत उसको देना है. जो दावा नहीं करता उसको सबूत नहीं देना कोई. भाई बारे सबूत जो है जो मुद्दई के सर पे होता है ना, उनके कंधे पर है. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जिसे आज मक्का कहा जाता है, ये 7वीं सदी ईस्वी में इसका वजूद था या नहीं, इसको कम से कम साबित कर.